وحدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرے بھائیو، بہت سارے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے پچھلے رمضان میں انہی دنوں ہم یہاں بیٹھے تھے اور اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہوگا، تیری بڑی مہربانی ہوگی پروردگار، ہم سب بھائیوں کو آئندہ رمضان دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. میرے اللہ نے کرم کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ موقع آپ کو اور مجھے فراہم کر دیا. اس مہینے کا پہلا دن، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. میرے بھائیو دیکھیں، آج جنت کے دروازے کھول دیے گئے، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں چھوڑا گیا. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، ایک بھی کھلا باقی نہیں چھوڑا گیا. اور شیاطین جکڑ دیے گئے. اللہ جل مجدہ نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دینی، بہت سارے لوگوں کی مغفرت قبول ہوگی، بہت سارے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی. یہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ میرے بھائیوں آپ اور میں نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کو آپ سماعت فرمائیں. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دونوں نے بیک وقت ایٹ اے ٹائم اسلام قبول کیا. فرماتے ہیں کہ ایک ان میں سے زیادہ عبادت گزار تھا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. دوسرا کم عبادت گزار تھا، وہ پہلے کے 1 سال بعد فوت ہوا. کہتے ہیں صبح ہوئی، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو وہ جو دوسرا شخص تھا نا جو 1 سال بعد فوت ہوا، کہتے ہیں کہ وہ پہلے شخص سے پہلے جنت میں چلا گیا. میں نے صبح لوگوں سے جب یہ خواب بیان کیا تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ جو دوسرا شخص تھا یہ پہلے کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا؟ اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا، اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس نے اتنی اور اتنی نمازیں نہیں پڑھی. اور پھر فرمایا کہ یہ جو پہلا ہے نا اور یہ جو دوسرا ہے، ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ. اب میرے بھائیوں اندازہ کریں آپ کہ رمضان کا مہینہ پانا کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے آپ اور مجھ پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ اور مجھے یہ توفیق بخشی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دن تک ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت سارے ساتھی دوست ایسے ہیں، رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ
اتنی بڑی سعادت سے محروم رہ گئے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے جو اللہ سے دعا کی تھی، میرے اللہ نے اسے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آج پہلا دن ہے، اللہ سے دعا کریں کہ 29 یا 30 دن اللہ سب بھائیوں کو صحت اور تندرستی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ 29 یا 30 دن صحت اور ایمان والی بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو، ٹائم مقرر ہے، یہ وقت عارضی ہے، تھوڑا ہے، کس کا وقت کس وقت ہے کوئی نہیں جانتا۔ اور میرے بھائیو، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رمضان آپ کا اور میرا آخری رمضان، شاید اگلا رمضان دیکھنا نصیب نہ ہو، تو اس لیے میرے بھائیو جس قدر ہو سکے وقت نہ ضائع کریں، وقت نہ ضائع کریں، کو پلاننگ کریں۔ آپ سارے کاروباری لوگ ہیں، گجرانوالہ ایک صنعتی شہر ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کاروباری بندے کے سیزن کے جو ایام ہوتے ہیں، سیزن کے جو دن ہوتے ہیں، اس کے لیے کس قدر پلاننگ ہوتی ہے، کتنے مہینے پہلے مال جمع کرنا شروع کرتے ہیں، گودام بھرتے ہیں، بہت سارے وسائل جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، کس لیے؟ سیزن کے دن ہیں۔ اور میرے بھائیو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو 3 وقت روٹی کھانے کا ٹائم نہیں ملتا، بچوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا، بیوی کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن بیوی ناراض نہیں ہوتی، بچے ناراض نہیں ہوتے۔ اگر بچے پوچھیں ماں سے کہ پاپا ٹائم نہیں دیتے، تو ماں آگے سے جواب یہ دیتی ہے کہ بیٹا کوئی نہیں، سیزن کے دن ہیں، تو بعد میں انشاءاللہ تعالی بڑی موج ہوگی، بڑی آسانی ہوگی، آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سیزن کے دن۔ اور میرے بھائیو، اگر یہ سیزن لگ گیا، کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا نفع ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قسم اگر کسی کا یہ سیزن لگ گیا، انشاءاللہ تعالی جنت کا سودا ہے، جنت کا سودا ہے میرے بھائیو۔ اس لیے اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں، کوئی شیڈیول بنائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ بھائیو، جو ناظرہ قرآن نہیں پڑھے، نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس رمضان میں ہم نے ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھنا ہے۔ جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، کوئی حفظ نہیں کر سکے، اس رمضان میں نیت کر لیں اللہ کی توفیق سے۔ اور میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، جب آپ ارادہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت دیتے جائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ارادہ کیا، کس طرح میرے ارادے کو اللہ جل مجدہ نے پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ وہ میرے بھائیو، جو حفظ نہیں کر سکے، وہ اتنا تو کم از کم کریں کہ اس رمضان میں 30 دن 30 صورتیں کم از کم اتنا تو کر لیں کہ 30واں پارہ جو ہے وہ یاد کر لیں، نمازوں کے اندر بندہ پڑھ سکے۔ اور جو ترجمہ نہیں پڑھے، میرے بھائیو، وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی میں ان 30 دنوں کے اندر پوری کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مہینہ لگا کے تو پھر ساری عمر کے لیے اس بات کو پختہ کر لے ذہن میں کہ میں نے اپنی زندگی میں پورے قرآن کا ایک مرتبہ ترجمہ ضرور پڑھنا۔ اور سارے بھائی تشریف فرما ہیں، بیٹھے بیٹھے یہ بھی ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ساری زندگی ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اس بات کا بھی ارادہ کر، اور پھر میرے بھائیو، جس قدر ہو سکے کوئی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اسے بھی نہ چھوڑیں، چھوٹی سے چھوٹی جو برائی ہے اس سے بھی ترک کر دیں۔ کوئی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہو، کوئی ایسا کام جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی والا ہو، بھائی اسے چھوڑ دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف میرے بھائیو، ایک دکھ والی بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے ساتھی جو صحت مند ہٹے کٹے، اللہ نے انہیں صحت دے رکھی ہے، لیکن افسوس کہ وہ بہانہ گرمی کا کرتے ہیں، وہ بہانہ لمبے روزے کا کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات بتاتا چلوں، اس میں شک نہیں کہ 16 گھنٹے کا روزہ ہے، اس میں شک نہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن میرے بھائیو، مسئلہ گرمی سردی کا نہیں ہے، مسئلہ 16 گھنٹے کا نہیں ہے۔ یہ روزہ صرف اور صرف اللہ کی نیکی، کوئی بھی صرف اور صرف اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ گرمی کا بھی کوئی نہیں، مسئلہ لمبے روزے کا بھی کوئی نہیں، یہ اللہ کی توفیق کا مسئلہ ہے۔ جنہوں نے رکھنے ہیں اللہ کی توفیق سے وہ رکھ کے باہر دھوپ میں سارا دن کام کرتے ہیں اور پھر بھی روزے سے ہیں، اور جنہوں نے نہیں رکھنے میرے بھائیو، سردی کے اندر، سخت سردی کے اندر بھی انہوں نے صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں، اسٹیشنوں پہ، ہوٹلوں پہ لوگ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں اور ذرا شرم محسوس نہیں کرتے۔ پہلے لوگوں کو شرم تھی، جھجک تھی، اب تو سرے عام سگریٹ پیتے ہیں، سرے عام کھاتے پیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیں
ڈر آتا ہے یہ حدیث پیش کرتے ہوئے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود پیارے پیغمبر اسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں میرے پاس دو شخص آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا دیا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مجھے وہاں جا کے تو کہتے ہیں کہ چڑھیے، اس کے اوپر چڑھ جائیے، تو میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ کہنے لگے ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ چڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اس پہ چڑھا، یہاں تک کہ میں چوٹی پر چلا گیا۔ اب وہ پہاڑ کتنا دشوار گزار تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس کے متعلق پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میں نہیں چڑھ سکتا، آسان ہو گیا، چوٹی تک چلے گئے۔ پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب میں چوٹی پر پہنچا تو میں نے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی۔ میں نے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں، یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ میرے بھائیو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ محلے میں چیخو پکار کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس گھر کے مرد خواتین ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ آگ، اور میرے بھائیو جہنم کی آگ جہاں لوگ سڑ رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، وہاں چیخو پکار کی کیا کیفیت ہوگی۔ پیارے پیغمبر اسلام کو یہ آوازیں سنائی گئی، پوچھا یہ کیا ہے، بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں آگے گیا تو میں نے دیکھا تو کچھ لوگوں کو جو الٹا لٹکایا ہوا تھا انہیں، اور پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان کی باچھیں جو ہیں وہ چیری گئی ہوئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا، ان کی باچھیں چیری ہوئی تھیں، ان سے خون بہہ رہا تھا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے دنوں میں کھایا پیا کرتے، دن کے وقت کھایا پیا کرتے۔ میرے بھائیو، اب دیکھیں اس انجام کو، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بھولے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، اور یقین جانیں کہ خوش قسمت ہیں آپ، بڑے خوش قسمت ہیں آپ کہ جنہیں اللہ نے یہ توفیق بخشی۔ بہت سارے ساتھی میں آپ میں سے دیکھ رہا ہوں جو کام والے، مزدوری کرنے والے، تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اگر ان دنوں اس گرمی میں بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ساتھی اس گرمی میں روزہ رکھتے ہیں اللہ اس گرمی سے بچا دے، اللہ اس گرمی سے بچا دے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایک ایک مسلمان کو اس گرمی سے محفوظ رکھے، اللہ ایک ایک مسلمان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ٹائم پورا ہو گیا، اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ ٹائم پورا ہو جائے گا، جب اتنے بج کر اتنے منٹ ہو جائیں گے، اتنے سیکنڈ ہو جائیں گے، تو پھر میرے بھائیو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں۔ اور اگر اس وقت کسی سے پوچھا جائے کہ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو تو ہر شخص خواہش کرے گا کاش کبھی ایک لمحہ مجھے مل جائے، ایک لمحہ مل جائے۔ تو میرے بھائیو اس وقت ہے، اس وقت ہے، جتنا توشہ جوڑ سکتے ہیں، جتنی نیکی کر سکتے ہیں اتنی کر لیں۔ اس رمضان میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی لینی ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ سے جنت لینی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب بھائیوں کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ آپ سب بھائیوں کو 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب بھائیوں کے گھر بار کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب بھائیوں کے مال جان صحت اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ سب کی اولاد کو نیک کر دے، اللہ سب کے والدین کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر سلامت فرما، اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ جیسے بھی تھے سادے لوگ تھے،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ انہوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی ہے، آج ان دونوں پر وقت ہے، تو بھی شفقت فرما۔ اللہ سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ سب کی اولاد کو فرما بردار کر دے۔ اے مولا قدوس، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اگر تکلیف میں ہیں، اللہ جہاں جہاں بھی تکلیف میں، اللہ ان کی تکلیف رفع کر دے، اللہ ان کی تکلیف رفع کر دے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ اس مسجد کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جو بھی ساتھی کسی طور پر بھی حصہ ڈال رہا ہے، اے پروردگار اس کام کو اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اس کام کو اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کو ایک کر دے، اللہ ہمیں نیک اور ایک کر دے، اے اللہ ہر قسم کی فرقہ واریت سے دور کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔